اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 133 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور ہر ایک کے لیے ہم نے اس مال میں سے وارث بنا دیے ہیں جو تمہارے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور وہ لوگ جن سے تمہارا عہد و پیمان بند چکا ہے، پس انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ ناظرین، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہر ایک کے لیے خواہ وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے، اس کے لیے وارث مقرر کر دیا گیا ہے۔ مما ترک الوالدان والاقربون، ماں باپ اور اقارب وارث ہیں۔ اور بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم نے کہا ہے کہ اس کا معنی ہے جو انہوں نے ترکہ میں چھوڑا ان کا وارث ہوا۔ اس صورت میں ما بمانی من ہوگا، پھر موالی کی وضاحت فرما دی، الولدان والاقربون، اس میں دونوں ورثاء ہیں۔ والذین عقدت ایمانکم، جنہوں نے تمہارے ساتھ عہد کیا ہوا ہے۔ عقدت معاہدہ کو کہتے ہیں۔ ایمان جمع ہے یمین کی، یعنی قسمیں، خواہ وہ قسم ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ہو یا قسم الفاظ بول کر۔ بسا اوقات کسی کی مخالفت پر لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد کرتے ہیں، اس طرح مضبوطی سے پکڑنے کو عہد کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عہد کا یہ طریقہ تھا کہ ایک شخص دوسرے سے کہتا، میرا خون تیرا خون، میرا قتل تیرا قتل، میرے ساتھ جنگ گویا تمہارے ساتھ جنگ کرنا ہے، میرا تسلیم کرنا تیرا تسلیم کرنا ہے، میری وراثت تیری وراثت ہے، میرا طلب کرنا گویا تیرا طلب کرنا ہے، میری طرف سے جزیہ دینا تیری طرف سے جزیہ دینا ہے۔ اس صورت میں دوسرے حلیف کو چھٹا حصہ مل جاتا تھا۔ یہی رواج ابتدائے اسلام میں بھی رہا۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عہد جہالت کی ایک رسم یہ بھی تھی کہ جن لوگوں کی آپس میں دوستی ہوتی تھی یا جس کو وہ اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا کرتے تھے، وہ بھی ان کی وراثت میں حصہ دار بن جاتا تھا۔ اس آیت میں واضح فرما دیا کہ وراثت کے حقدار تو وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وارث ٹھہرایا ہے، جن کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا کرتا ان کو پہلے چھٹا حصہ دیا جاتا تھا، بعد میں اولو الارحام کی آیت نازل ہو گئی۔ ناظرین، علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جمہور کا قول ہے کہ موالات کو وارث قرار دینے کا دستور جاہلیت میں تھا، اور ابتدا میں اسلام میں بھی میت کے ترکہ کا چھٹا حصہ حلیف کو دینے کا حکم تھا، لیکن جب پارہ نمبر 10 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 75 نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور حکم الہی کے مطابق رشتہ دار کو ورثہ میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد مولا موالات کو وارث بنانے کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اگر دوسرے وارث نہ ہوں گے تو بھی مولا موالات کو کچھ نہیں دیا جائے گا، بلکہ کل مال بیت المال میں جمع کرا دیا جائے گا۔ ناظرین، علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں کہ اولو الارحام میں سے اگر کوئی موجود ہو تو مولا موالات کا وارث ہونا منسوخ ہو جائے گا، اور ہم بھی اسی کے قائل ہیں۔ لیکن اگر اولو الارحام نہ ہوں تو مولا موالات کو حکم وراثت باقی رہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ مال میت کی زندگی میں میت کا تھا، اس کو ہر قسم کے تصرف کا حق حاصل تھا، وہ دوستوں کو بھی دے سکتا تھا اور دینے کا معاہدہ بھی کر سکتا تھا۔ بیت المال میں تو مال مجبوراً داخل کیا جاتا ہے جبکہ کوئی مستحق باقی نہیں رہتا۔ بجائے خود بیت المال وارث نہیں، کیونکہ بیت المال سے مال پانے والے غیر معین اور مجہول ہیں، یعنی ضرورت شرعیہ رکھنے والی جماعت مسلمین کو بیت المال سے دیا جاتا ہے اور مجہول مستحق نہیں ہوتا۔ بس اگر نسبی عصبی وارث اور دوسرے اولو الارحام نہ ہوں تو بیت المال کے مقابلہ میں وہی قابل ترجیح ہے، کیونکہ میت نے ان سے اپنا مال دینے کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ ناظرین، مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ موالی سے مراد وارث ہیں، اور والذین عقدت ایمانکم کا مطلب یہ ہے کہ مہاجرین اسلام ابتداً جب مدینہ آئے تو مہاجر اپنے انصاری بھائی کا وارث ہوتا اور انصاری کے رشتہ داروں کو ترکہ نہ ملتا تھا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرا دی تھی۔ پھر جب مسلمانوں کی معیشت سنبھل گئی تو مذکورہ آیت اتری، تو اب ایسے بھائیوں کو ترکہ ملنا موقوف ہو گیا، اور اب والذین عقدت ایمانکم سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے قسم کھا کر دوستی، مدد اور خیر خواہی کا عہد کیا جائے، ان کے لیے ترکہ نہ رہا، البتہ وصیت کا حکم باقی ہے۔ ناظرین، مولانا صوفی عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ والذین عقدت ایمانکم کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ساتھ تمہاری قسمیں پختہ ہو چکی ہیں، یعنی موالات اور بھائی چارے کا عہد و پیمان ہو چکا ہے۔ فآتوہم نصیبہم، انہیں ان کا حصہ دے دو۔ مطلب یہ ہے کہ وراثت میں تو اب ان کا حصہ نہیں ہے، البتہ وصیت کے طور پر ان کی حوصلہ افزائی کر دو۔ اور وراثت کا یہ قانون ہے کہ کوئی شخص کسی غیر وارث کے لیے کل مال کے تہائی سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا۔ اس سلسلہ میں سورہ بقرہ کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی تھی۔ اب اگر دو شخصوں کے درمیان بھائی بندی کا پختہ عہد ہو چکا ہے تو وہ ایک دوسرے کے لیے مال کی وصیت کر سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے کل ترکہ میں سے اتنا حصہ ادا کر دیا جائے، اور ایسا کرنا جائز ہوگا۔ ناظرین، قرآن مجید ہمیں ایسی ہی حکمتوں سے نوازتا ہے، ہمیں ہمارے ہی فائدے کے لیے مسائل کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ وراثت کا مسئلہ ہمارے درمیان بھائی چارہ کے اضافہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس پر ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں
وراثت کا پورا قانون سمجھیں اور اس پر پھر عمل کریں۔ ناظرین، جو بھی وراثت کے قانون سے پیچھے ہٹتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، تو اللہ کریم سخت ناراض ہوتا ہے۔ خصوصاً وہ وارثین جو قرآن کریم کے تحت جو حصہ دار ہیں، اگر ان میں سے کسی کا حصہ موقوف ہو جائے، کسی کو نہ دیا جائے، تو نہ دینے والے جن کے ہاتھ میں ملکیت ہے وہ پھر گناہگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔